قربانی کے احکام سے متعلق آپ کے سامنے محاسب موصوف فضیلت الشیخ اشفاق عالم عالیہ صاحب تشریف لائیں گے اور آپ کو قربانی کے مسائل و احکام سے باخبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ واقعی آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے آج ایک بہت قربانی اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پریشانیوں کے باوجود پروگرام کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو، آپ سب کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے دو اہم موضوع اور دو بڑی ذی علم شخصیات سے آپ لوگوں نے سنا، اس کے بعد مجھ جیسا اتنا طالب علم کا اور اس حساس موضوع پر بیان ہونا میں اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے کچھ حد تک اس پر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرا جو موضوع ہے آپ نے سنا، قربانی کے احکام و مسائل۔ احکام حکم کی جمع ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہے، ہمیں کون سے مسائل جاننے چاہیے، قربانی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، قربانی کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، قربانی کن جانوروں کا ہونا چاہیے، ہمیں مختصر طور پر جان لینا چاہیے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں، بہت کم وقت میں حد تک مقدور کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو رکھوں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے سنا، اس تعلق سے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں کہ قربانی کا معنی ہوتا ہے والقربان بالذبح ما يتقرب به الى اللہ تعالی، کہ قربانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دے۔ اور اردو لغت میں لکھا ہے کہ قربانی قربان سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کرے، چاہے وہ ذبیحہ ہو یا کچھ ہو۔ اور جیسا کہ ابھی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ قربانی وقت کی قربانی ہے، قربانی اپنے جان کی قربانی ہے، قربانی خواہشات کی قربانی ہے، تو قربانی کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی مفید جو ہے اسلام کا مفید فرمان ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی قربانی پیش کرنے کا حکم ملا جس میں اپنے جان بھی سلامت، جسم بھی سلامت، وقت بھی سلامت۔ صرف اگر ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے تو کچھ روپیے پیسے اور بدلے میں ہمیں گوشت بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے۔ قربانی کا حکم کیا ہے، اس تعلق سے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ علماء اسلام کے مابین دو موقف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب اور فرض ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس میں اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، جس کو کرنا ہی چاہیے، جو اسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے، لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں ایک دو دلائل کے ساتھ مسائل کی طرف آگے بڑھوں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، وہ لوگ دلیل دیتے ہیں سب سے پہلے دلیل کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے لوگوں نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو نماز کے لیے بھی امر کا صیغہ ہے فَصَلِّ، اسی طریقے سے وَانْحَرْ، تو لہذا جیسے نماز فرض ہے
علماء سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے قربانی بھی فرض ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں اور بہت سے مفسرین کا یہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، مکہ کے دور میں سورہ کوثر کا نزول ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کیجیے، غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، دوسروں کے لیے قربانی بند کیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دینا چاہا ہے، واللہ تعالی عالم۔ دوسری دلیل دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلا لم يضحي فلا يحضر مصلانا، ایک روایت میں فلا يقربن مصلانا، کہ ایسا آدمی جس کے پاس طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہمیت کتنی ہے۔ وجوب کے قائل لوگ اسے دلیل بناتے ہیں۔ تیسری دلیل دیتے ہیں یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اللہ کے رسول نے حدیث میں صراحت کے ساتھ فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہر گھر والوں پر ہر سال کم از کم ایک جانور کی قربانی واجب ہے، یہ مطلب دیتے ہیں۔ لہذا یہ تین دلائل ان لوگوں کے لیے جو قربانی کو واجب کہتے ہیں، لیکن سنت کہنے والوں کے پاس کئی ایک دلائل ہیں۔ ان میں سب سے بڑی یا پہلی دلیل پیش کی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے ایک بار قربانی کی اور ایک دعا پڑھی، کہا اللہم ھذا عنی، اے اللہ تو اس جانور کو میری طرف سے قبول کرنا، وعمن لم یضحی من امتی، اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قبول فرما دے اللہ جنہوں نے قربانی نہیں کر سکا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جنہوں نے قربانی نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی اگر نام بھی کرے تو چونکہ سنت ہے اس لیے اللہ کے رسول نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیح روایت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی اپنی زندگی میں کسی سال قربانی نہیں کرتے تھے، صرف اس لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھی ہے کہ باب سنت الاضحیہ، کہا کہ قربانی کے سنت ہونے کا بیان۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا دلیل علی ان الاضحیہ سنت، کیا اس بات کی دلیل کہ سنت یہ قربانی یہ سنت ہے، بلکہ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، سنت یا واجب؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ اس کے بعد پھر اس آدمی نے سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ناراض ہوئے اور کہا کہ اتعقلوا، کیا تمہیں کچھ عقل بھی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی وہاں اظہارا اور جو ہے وجوباً اس کا فتویٰ نہیں دیا کہ یہ واجب ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کا ایک مشروع عمل قرار دیا، اللہ کے رسول کا ایک عمل قرار دیا۔ بلکہ یہ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام نے جمہور علماء نے خاص کر اور راجح قول کے مطابق یہ فتویٰ ہمیں ملتا ہے کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قربانی کو، ہمارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کو قبول کرے اور ہمیں ہر سال قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے چند ایک مسائل میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قربانی کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ یا سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قربانی کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، ماہ ذی الحجہ جیسے ہی آتا ہے، اور ہم میں سے جو لوگ، ہمارے گھر والے جو بھی انسان قربانی کا ارادہ کر لیا کہ ہم اس سال قربانی کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہم جانور خریدیں گے، قربانی کریں گے، انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا ناخن اور بال وغیرہ تراشنا بند کر دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت اس میں فرمایا
کہ من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أسماره. جو آدمی چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں گا اسے چاہیے کہ اپنا ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے. یہ پہلا حکم یا پہلا مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. قربانی کے تعلق سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کا ہونا چاہیے. قربانی کن جانوروں کا ہونا چاہیے. قربانی کے تعلق سے ہم اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک آیت میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. بہیمۃ الانعام سے مراد علماء بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم المنہاج کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات پر امت اسلامیہ کا اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ بہیمۃ الانعام سے مراد 4 طرح کے جانور ہیں. ایک نمبر گائے، اونٹ اور جو ہے بکرا اور بھیڑ. یہ 4 طرح کے جانور اللہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ 4 جانور چاہے نر ہو یا مادہ ان جانوروں کی جنس سے ہی قربانی ہوگی. ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی کے تعلق سے کوئی اور نہ حدیث ملتی ہے نہ قول ملتا ہے. اسی طریقے سے ہم تیسرا مسئلہ یہ جانتے ہیں یا جاننا چاہیے ہمیں کہ قربانی کا جو جانور ہوگا وہ عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. عیبوں سے پاک، عیب کے معنی کیا؟ نقص، کمی. ایسا جانور جس کے اندر کمی ہو، جسم پھٹا ہوا ہے، کان پھٹا ہوا ہے، اندھا ہے یا کانا ہے، لنگڑا ہے، کان میں سوراخ ہے یا اتنا بیمار ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے جسم میں صرف ہڈیاں نظر آتی، گوشت نہیں ہے، گودا نہیں ہے. تو ایسے جانوروں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. کہا العوراء بین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ضرها والکثیر التي لا تنقی. کہا کہ وہ جانور جو کالا ہو، بھیگا ہو. اسی طریقے سے وہ جانور جو مریض ہو اور اس کا کانا پر اس کی بیماری بالکل عیاں اور واضح ہو، سامنے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے لنگڑا ہو اور اتنا کمزور ہو کہ اس کے جسم میں گوشت نہ ہو، صرف ہڈیاں نظر آئیں، اور یہ سب عیوب اور نقوص ان میں عیاں ہو، ظاہر ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. اور بھی احادیث کے مطالعے سے کئی احادیث ملتی ہے کہ جن کا کان پھٹا ہو، کان میں سوراخ ہو، ایسے بھی جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی نہیں کرنا چاہیے. البتہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور تمام عیوب و نقوص سے پاک ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قربانی کو قبول کریں. اسی تعلق سے ایک مسئلہ اور جوڑ دوں کہ قربانی کا جانور جیسے عیوب و نقوص سے پاک ہونا چاہیے، ویسے ہی قربانی جس جانور کو ہم خرید رہے ہیں، خریدتے وقت جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں وہ بھی عیوب و نقوص سے پاک ہو. پیسہ حلال کی کمائی ہو، روپیہ ہمارے جیب میں حلال کا ہو، حلال کے مال سے ہم پیسہ کمائیں یا جانور خریدیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگی. ورنہ ہماری قربانی رائے گا اور بیکار جائیں گی اگر ہمارے پیسے حرام پہ ہوں گے. جانور جس مال سے خرید رہے ہیں وہ حرام کا ہوگا، ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے چوتھا یا پانچواں مسئلہ کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ، جیسا کہ ابھی بات آئے گی عیوب سے پاک ہے، تو موٹا تازہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کا 2 دانتا ہونا ضروری ہے. قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا دودھ کا جو دانت ہوتا ہے وہ جھڑ گیا، دودھ کا دانت ان کا نکل کر کے دوسرا دانت آ گیا ہو. ایسے 2 دانتے جانوروں کی قربانی
اللہ رب العزت کو مقبول ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسننا، لا تذبحوا الا مسننا، کہا قربانی مت کرو سوائے داتا جانوروں کو. اسی طریقے سے آگے فرمایا الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعا من الضأن. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر دو داتا جانور نہ ملے یا دو داتا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، کوئی مجبوری آ گئی، مل نہیں رہا ہے، کہاں مشکل درپیش آئے تو مجبوری کے وقت حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آدمی چاہے تو 1 سال کا جو ہے دمبا یا بھیڑیا اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس کے لیے کافی ہوگی. اسی طریقے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میرے ماموں نے ایک دن قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی. اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو ہے فہیہ لحم شاۃ، کہا یہ بس بکری کا گوشت ہے جو وہ لوگ کھائیں گے، یہ اللہ کے دربار میں قربانی نہیں ہوئی. تو ان کے ماموں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس صرف 1 سالہ ایک جو ہے بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جانور نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے اسی کو قربانی کرو، لیکن یہ لن تصلح لغیری یا لن یصلح لغیری، اس کے علاوہ تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول نے ان کو اسی طرح حکم دیا تھا. محدثین اکرام کہتے ہیں کہ یہ اسی حدیث کی تشریح ہے جس میں ہے کہ لا تذبحوا الا مسننا الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعا من الضأن. کہا اسی پر عمل ہے کہ آدمی بغیر داتا نہ کرے، 1 سالہ دمبا نہ ذبح کرے، لیکن جب مجبوری آ جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے مسلم شریف کے حدیث کے اندر حکم دیا کہ وہ کر سکتا ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول نے اس دور میں اپنی زندگی میں اس صحابی کو بھی حکم دے دیا کہ یہ مجبوری ہے لہذا وہ اس پر عمل کر لیں، لیکن اس کے علاوہ بغیر مجبوری کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. بہرحال قربانی کا داتا ہونا چاہیے. اس کے بعد قربانی کا وقت، قربانی کا کرنے کا جو ہے ہم 2 وقت کہہ سکتے ہیں، دن یا رات. تو جیسا کہ ابھی بات آئی بھی تھی کہ کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں، اور یوم النحر سے لے کر ایام تشریق کل 4 دن ہمارے پاس ہیں قربانی کے لیے. 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13، کل 4 دنوں کے اندر دن میں رات میں جس وقت آسانی ہو انسان جو ہے جانور ذبح کر لے، قربانی کر لے. البتہ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، جو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دے گا اس کی قربانی اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکه، جو عید کی نماز کے بعد کرے گا اس کی قربانی اللہ کے دربار میں پوری ہوگی. وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کی اس سنت کو پا لے گا. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہے. ایک جانور، کیا ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے بالکل کافی ہے. ایک خاندان نہیں، ایک وہ گھر جس کی ہانڈی اور جس کا چولہا ایک جگہ ایک فیملی کا رہنا ہو اور ایک ساتھ کھانا پینا ہوتا ہو، اس گھر کے لیے ایک جانور قربانی کافی ہے تمام لوگوں کے لیے. البتہ ایک مسئلہ یہ پیچیدہ ہے کہ کیا ایک حصہ بیل کی قربانی یا ایک حصہ جو ہے اونٹ کی قربانی یہ ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ یہ ایک جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اس سے بھی زیادہ شدید اختلاف اس بات پر ہے کہ بھاگا یعنی حصہ داری کے ساتھ قربانی کرنا صحیح ہے یا نہیں. یہ ایک مختلف مسئلہ ہے. فی الحال موجودہ زمانے میں بنگلہ دیش کے مولانا عبدالرزاق بن یوسف حفظہ اللہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں کہ حصے داری میں قربانی جائز نہیں ہے. جو احادیث ملتی ہیں اس تعلق سے 2 طرح کے حادث ملتے ہیں. ایک صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ البقرۃ عن سبع والجزور عن سبع، ابو داؤد کی روایت۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے جس میں ہے، کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور جو ہے عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی البعیر فی الجزور عن 10 والبقرۃ عن 7، کہ ہم لوگ اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو گئے تھے اور گائے میں 7 لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو بہرکیف اکثر علماء اکرام ان دونوں احادیث کو سفر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ البتہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، موجودہ دور کے موجودہ زمانے کے جو عالم گزرے علامہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی میں حصے داری 7 لوگوں کی طرف سے گائے اور 10 لوگوں کی طرف سے جو ہے اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک صحیح اور بہتر مشورہ یہ ہو سکتا ہے قربانی کے تعلق سے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے ایک گھر والوں کی طرف سے ایک جان قربان کرے، ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے، وہ حصے داری کے چکر میں نہ پڑے۔ وہ ایسے ممکن ہے آج کے زمانے میں اگر ایک اچھا بیل آدمی خریدے تو کم از کم 40,000 35,000 30,000 یا اس سے زیادہ میں خریدتے ہیں، جس میں اگر ایک حصہ بھی آدمی لیتا ہے 4,000 5,000 10,000 8 10,000 تک آتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک بکرا 5,000 میں 8,000 میں 10,000 میں خرید کر ایک گھر کے لیے ایک جان قربان کر دے اور اللہ کے دربار میں اپنی قربانی قبول ہونے کے لیے پیش کر دے، نہ کہ وہ حصے داری میں جائے، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ البتہ علماء کے فتاوی سے معلوم ہوتا ہے کہ حصے داری جائز ہے، اگر کوئی کرے تو ہم انہیں منع نہیں کر سکتے، البتہ جان کی قربانی دینا یہ افضل ہے اور اسی پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بہرکیف آخر میں ایک اور مسئلہ کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے دادا مر گئے، والد صاحب مر گئے، ان سے بڑی محبت ہے، لگاؤ ہے، اور یہ محبت ہونی چاہیے، اولاد ان کی نظر کو ایک محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کو علم کی نظریے سے دیکھنا چاہیے، اس محبت کو کتاب و سنت کے نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول نے کتنی مرتبہ قربانی کی تھی چچا کے نام۔ یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے رسول کے نام پر کتنی مرتبہ قربانی کی۔ اگر ان کا عمل نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو ہے فتوے میں، اس طرح کے جو ہے اعمال میں نہ پڑیں، بلکہ ہماری محبت کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے، ہماری محبت کا والدین سے، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں سے اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خیرات کریں، ان کے لیے ہم اور دیگر جو صدقہ و خیرات کی جو نیکیاں ہو سکتی ہیں ان کے نام پر ہم مسکینوں کو کھلائیں، ان کے نام پر ہم جانور اللہ کے لیے ذبح کریں اور غریب و مسکینوں کو عام دنوں میں کھلا دیں۔ قربانی کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔